الحمدللہ پاکستان کے اندر دفاع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کے تقدس کا اور ان کی ناموس کے تحفظ کا بل پاس ہو چکا ہے کہ آج کے بعد جو بندہ بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا یا زبان درازی کرے گا یا زبان کو کھولے گا، پاکستان کے اندر اس کے لیے 10 سال کی قید و مشقت کا قانون اسمبلی کے اندر سے پاس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری شک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا یا زبان کو کھولے گا، پہلے تو ایسے تھا کہ ایک ہفتہ ایک مہینہ گزرتا تھا، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اٹھتا تھا، کوئی سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنا شروع کر دیتا تھا، کوئی اٹھتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کو کرنا شروع کر دیتا تھا، کوئی اٹھتا تھا عشرہ مبشرہ کے اوپر تبرہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اب الحمدللہ اس قانون سے فائدہ یہ ہوگا، کم از کم گستاخی کرنے والا یہ سوچے گا کہ اگر میری گستاخی فاش ہو گئی تو مجھے 10 سال جیل کے اندر تو رہنا پڑے گا۔ یہ ایک ملک کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تو یہ ہے کہ قانون بن گیا، دوسری بات یہ ہے کہ اب قانون بن گیا ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایمان لانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اس قانون کا خیر مقدم کرے، اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ صحابہ کی عزت کا قانون پاس ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ روڈ بھی بند ہو رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس قانون سے تکلیف ہے کہ یہ صحابہ کی عزت کا قانون پاس ہو گیا ہے، جن کو تکلیف ہے، جنہوں نے ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کے اوپر تبرہ کرنا ہے، جنہوں نے ہمیشہ گالیاں دینی ہے، آج ان کو تکلیف ہے کہ قانون کیوں بن گیا ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کی صحیح حدیث ہے، جو بندہ میرے صحابہ کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر کوئی بات رکھے گا، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ اب دیکھیے ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کی عزت کا قانون بن گیا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگ صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ اہل بیت سے محبت میں بھی جھوٹے ہیں، دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، ان کی حقیقت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ کہتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جو 6 کلومیٹر لمبا چوڑا، جو عمرہ حج عمرہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، 6 کلومیٹر لمبا چوڑا احد پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے نا، میرا ایک صحابی ایک گندم کی یا جو کی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے نا، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب احد پہاڑ جتنا سونا پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ پوری دنیا کے مدارس اور پوری دنیا کی مساجد کا خرچہ اس سونے کے پہاڑ سے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اتنا خرچ کرے، اتنا کام کرنے والا بھی صحابہ کے اجر کو پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مقدسات امت ہیں، ان کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ سارے کے سارے جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، وہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم سب کو بھی، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان صحابہ سے فراخ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ رضا کا اعلان کرنا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں جس طرح رسول اللہ کی محبت ہے اسی طرح صحابہ کرام کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق کا راہی بنائے۔